اور تم پر منو سلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں جاؤ با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتیٰ تم کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تو یہاں پر ایک اور واقعات کا آگے واقعات پڑھے ہیں، جہاں پر پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا ہے، تو وہاں پر پھر ان کو موت دے دی گئی تھی، پھر انہیں دوبارہ اٹھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، وہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، ایک جگہ پر انہیں جب وہ بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات لی، تو اب وہ ایک امال بستی میں ایک میدان میں تھے، میدان تی اس کو کہتے ہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ صحرا تھا لیکن وہاں پر ان پر کیا انعام کیا کہ صحرا میں دیکھیں تو کوئی وہاں پر سایہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعام کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان پر بادل سے سایہ کر دیا۔ پورے صحرا میں کہیں دھوپ نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاں بنی اسرائیل ہوتے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک بادل کو کھڑا کر دیا جو اس پر سایہ کرتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور انہیں ایک کھانے کے لیے دیا جاتا تھا جس کو من و سلوہ کہتے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو تمہیں رزق دی۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہم نے ان پہ ظلم کچھ نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے آتے تھے، یعنی کہ اس بات سے بھی تنگ آ گئی کہ یہ کیا ہمیں ہر وقت ایک طرح کا کھانا ملتا ہے تو اس چیز سے بھی تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمیں کہاں میدان میں لا کر آپ نے آباد کر دیا، ہمیں کسی شہر میں جانا ہے، کوئی کھیتی ہم لگائیں، خود کھائیں پیے، محنت کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر ہم نے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، جو کچھ جہاں کہیں چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے ہوئے گزرو اور زبان سے حتیٰ تم کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اور پھر انہیں حکم دیا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ مگر سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے جانا، اور زبان سے حتیٰ تم کہنا۔ حتیٰ تم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ لیکن اتنی بس وہی بات ہے کہ انسان کے کو اللہ کا حکم جو ہے، جب وہ اللہ کے حکم سے دور ہوتا ہے اور اس کو نہیں ماننا چاہتا تو شیطان اس کے اندر عجیب و غریب خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ اب انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا اور کیا کہنے لگے، ہتاتن کی جگہ ہنتاتن کہنے لگے۔ اب ہنتاتن کا مطلب ہے دانے، کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ ایسی چیز چاہیے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ انہوں نے جو لفظ ان کو سکھایا گیا تھا کہ ہتا تم کہو، اس کو ہنتا تم سے بدل دیا۔ تو یہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ لفظوں کو موڑ کر بدل لیتے تھے، کہ لفظ بظاہر دیکھنے میں وہ لگ رہا ہوتا تھا لیکن اس کا میننگ چینج ہو جاتا تھا۔ آگے بھی ایک جگہ اس کا ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کے بجائے حتتن یعنی گندم بالی کہتے رہے۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے پھر ان پر آسمانی عذاب نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں بھی مت جاؤ۔ تو طاعون جو ہے وہ ایک وبائی بیماری تھی،
اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو آسمانی عذاب کہا جاتا ہے وہ یہی بیماری تھی، اور یہ وبا کی بیماری تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ہو تو تم اس جگہ سے باہر نہ جاؤ، اور اگر تمہیں کسی جگہ کے متعلق علم ہو کہ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی ہے تو تم اس جگہ بھی مت جاؤ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو بعض کے نزدیک یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے، اور بعض کہتے ہیں تیہ کے میدان میں یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے 12 چشمے پانی مانگا، دعا کی، کیونکہ اب صحرا کا علاقہ تھا، پانی نہیں تھا، تھوڑے پانی میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، اور 12 چشمے کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے پھر 12 بیٹوں سے وہ 12 قبیلے آگے سے چلے آ رہے تھے جن کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی صرف اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ پوری قوم کے لیے مانگا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ بات سیکھنی ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں ہم اپنے سب گھر والوں کے لیے، سب خاندان کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، صرف اپنے لیے نہ مانگے۔ دعا کو ہم بالکل لمیٹڈ سا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم اور اتنی دینے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے پاس تھوڑ نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس سے کم نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا۔ اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ اچھا، یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا کہ جب لاٹھی کو پتھر پہ مارا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، یعنی ہر قبیلے کو بتا دیا کہ یہ تمہارا چشمہ ہے، تم نے ادھر سے پانی پینا ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو، یعنی کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ بافراغت کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، آرام کرنے سے، مزہ کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن فساد کرنے سے منع نہیں۔ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے کہ ہم ان نعمتوں کو خوشی خوشی استعمال کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، لیکن انہی نعمتوں پہ اگر ہم لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو پھر زمین پر فساد ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی کھانے پینے سے منع نہیں کیا، لیکن فساد زمین پہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کی نافرمانی کا ہوگا، زمین پہ فساد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بات مانو، ورنہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہو جائے گا اور تمہاری اپنی ہی زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب دے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ تو جیسے کہ پہلے
پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ منو سلوا نہ مار رہے تھے، وہ ایک پکا پکا کھانا ہوتا تھا، لگے اچھا یہ نہیں ہے کہ خود دعا کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ایک یعنی کہ اچھا آج ہمارے ہاں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی ایک بندے سے دعا کرائیں، یہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر اللہ کو دعا اتنی بس، اور چاہے اللہ کا عبادی انی پائنی کری اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب بھی میرا بندہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جب میرا کوئی نہیں بندہ، اللہ تعالیٰ نے کسی عام بندے کا ذکر میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، تو بس چاہیے کہ یہ میری بات مانے۔ لیکن جب قومیں اخلاقی تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی کرنے لگ جاتی ہیں، محنت کرنے سے جی گھبرانے لگتا ہے ان کا، تو بس پھر وہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا ہمارے لیے دعا کر، نہیں ہمیں خود اپنے لیے دعا مانگنی۔ اب بنی اسرائیل کا بھی کیا طریقہ ہے کہ خود نہیں، اللہ تعالیٰ سے خود نہیں دعا مانگ رہے، بلکہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مانگے، اللہ سے دعا کریں کہ ہم تو اس پر صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، اور آپ دعا کریں کہ ایسا ہمیں کوئی کھانا دے کہ زمین سے ہماری ساگ ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز ایسی چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں کہ خود ہم کھیتی باڑی کریں، خود لگائیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں کہ دیکھو اتنی بہترین چیز انہیں پکا پکایا کھانا مل رہا ہے، محنت نہیں کرنی پڑ رہی، اس کے بدلے ادنا چیز مانگ رہے ہو کہ خود ہم کھیتی باڑی کریں، خود لگائیں۔ یعنی آپ دیکھیں اگر ہم ایک کھیتی باڑیوں میں ہی پڑے رہیں، کھانے پکانے میں ہی لگے رہیں، ہم تو کوئی بڑا کام کرنے، کوئی اس سے علاوہ اچھا کام کرنے کا ہمیں کہاں ٹائم ملے۔ تو اگر ہمیں کوئی پکا پکانا مل گیا ہے کھانا، یا جیسے آج ہمیں بہت سی سہولتیں ہیں جو اگر ہم بچپن کو یاد کریں، پرانے وقتوں کو یاد کریں، ان لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں تھی، ہر روز کا آٹا گوندا جائے گا، دودھ جو ہے وہ ہر روز لا کے، اب ہم آٹا رکھ 2 دن استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں آسانیاں مل گئی ہیں نا۔ تو اصل میں اللہ نے ہمیں کیوں آسانیاں دی کہ ہم جو ہمارا فارغ وقت ہے، جو اللہ کے دین کو سمجھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کو سکھانے میں لگا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انہی چیزوں میں پڑے رہیں کہ اچھا یہ کیا اب ہمیں تو روز پکانا نہیں پڑے گا تو ہم کیا کریں گے۔ یعنی آسانی آپ کو مل رہی ہے تو اس میں شکر ادا کر کے اللہ کے کاموں میں لگتے ہیں، نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں ہم خود کھیتی باڑی کر کے یہ چیزیں لگائیں گے، اگائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بہت حیران ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اچھا تمہیں مت کفران نعمت، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ بہرحال وہ نہیں مانے تو کہا کہ اچھا آپ اس شہر میں جاؤ اور وہاں پر تمہاری پسند کی چیزیں ہوں گی، تم کہہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہی ہے نا کہ ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی۔ اب بالکل وہ ہو گیا، اچھا خود اب کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، پھر کبھی کھیتی اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہی محتاجی ان پر طاری ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ہم نے ان پر محتاجی کو طاری کر دیا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے، اور خیر نبیوں کو تو قتل کرنے کا ایک انہی کا سلسلہ تھا، انہی کے اس میں تھے، بہرحال اگر ہم نبی کی، اپنے بھی نبی کی اگر ہم عزت نہیں کریں گے اور ان سے محبت، ان سے وفاداری نہیں کریں گے تو پھر یہی محتاجیاں ہیں۔ اب نبی سے محبت کا تو یہ تقاضا ہے، ان کی عزت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جانیں، ان کے متعلق پڑھیں اور پھر ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ سب چیزیں ہم چھوڑ کر بیٹھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذلت اور مسکنت جو ہے آج مسلمان امت پر بھی ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ اس سے نکلنا،
جیسے ہی ہم ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ ایک انسان اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، غفلت میں شرمندہ ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، بس پھر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور نئے سرے سے، جیسے بنی اسرائیل پر بہت دفعہ عذاب آ گیا، بہت چیزوں پہ اللہ نے ان کو پکڑا. کہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، فرعون کی غلامی سے نکالا، اچھا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آزادی دے دی، اتنی بڑی نعمت دی، فرعون کی غلامی سے آزادی مل گئی. وہاں پر کیا کیا کہ ایک اور غلطی کر بیٹھے، بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. پھر وہاں پر جب سزا مل گئی پھر انہیں معاف کر دیا، پھر نئے سرے سے ان کو کیا انعام دیا کہ اچھا ان کو اب میدان میں اور ایک بادل بھی ان پر ٹھہرا دیا کہ ان کو دھوپ نہ لگے، نئے سرے سے ان کو نعمتیں دی کہ شاید اب ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں پھر غلطیاں کر رہے ہیں، پھر وہاں پر کھانا مانگ رہے ہیں، اور پھر کیا انعام کیا کہ صحرا کا علاقہ تھا جہاں لوگ پانی کو ترستے تھے، ان کے لیے 12 چشمے بنا دیے، ہر گروہ کا ایک ایک چشمہ بنا دیا کہ بس اب کھاؤ پیو لیکن دیکھو لڑائی نہ کرنا، فساد نہ کرنا. پھر وہاں پر فساد کر رہے ہیں، پھر آگے سے کھانا مانگ رہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہاں انسانوں سے، قوموں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے. بس پھر اب یہ کہ اب اپنی اصلاح کر. لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہر انسان کا حال ہے کہ 4 دن ہم اس کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ یہ ایک مشکل ہم پر آئی تھی، بس ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جیسے جیسے پھر وہ ہٹ جاتی ہے، خوشی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ہم پھر اسی گمراہی میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دیر، اگر ہم جائیں گے بھی جہنم میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، تھوڑے وقت کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نہیں، کسی کی اولاد ہونا نہیں کسی کو کام آئے گا، بلکہ جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، ہادو چاہے وہ یہودی ہے، نصارہ ہے، صابی ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی اولاد، بلکہ جو بھی ایمان لے آیا اور پھر وہ نیک عمل کرنے لگ گیا. ہاں اب یہ نہیں ہے ایمان لانے میں پھر یہی ہے کہ ہاں یہ نہیں کہ یہودی اگر اپنے مذہب پہ بہت نیک ہے اور عمل کر رہا ہے تو اس کو جنت میں داخل، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ یہودی، عیسائی، صابی، دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں، وہ چاہے اپنے مذہب میں کتنے بھی کاربند ہو، کتنے بھی نیک ہو، جب تک اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان مکمل نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. لیکن اس کے بعد تم پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. اب یہاں پر ایک اور واقعے کا ذکر ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے تھے اور تورات کے حکم کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ان کی نافرمانی کو دیکھ کر ان پہ طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر تم نے اپنی کتاب کو سیریسلی نہ پڑھا، اس کے احکام پر عمل نہ کیا تو تم پر اس پہاڑ کو گرا دیا جائے گا. اب یہ ایک ڈراوا انہیں دیا گیا تھا، کس لیے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. تو یہ جو امت کا کیا کام ہے، کسی بھی امت کا، یہ تو بنی اسرائیل پر
طور کو لا کر کھڑا کر دیا نا. ہر امت کا یہی فرض ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو بھی کتاب ہے وہ اس کو مضبوطی سے تھام اور پھر اس کو یاد کرے. کیا کہا؟ اس کو تھام لو، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، اسے یاد رکھو. یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہی جب ہم اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے تو ہی ہم اس کو ریکال کریں گے بار بار. اور اگر ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ کے بند کر کے رکھ دیں، ہاں جی ہم نے پڑھ لیا، نہیں، وہ تو پھر 4 دن گزریں گے ہم پھر اسی اسٹیج پہ چلے جاتے. اب اس کتاب مضبوطی سے تھام، ہر وقت یہ تمہارے ساتھ ہو، اس کو یاد کرو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، اس پر بات کرو، ہر وقت اس کی یاد دہانی کرو. یہ ہر اس قوم کا فرض ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے. تو آج اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم. اور اگر وہ ہمیں طور پہاڑ کھڑا نظر نہیں آ رہا تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو طور سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہمارے. تو جو آج کل ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے کہ اتنی پریشان کن سچویشن ہے، چاہے وہ مہنگائی کا آپ طور پہاڑ دیکھ لو، چاہے یہ جو آج کل پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا طور پہاڑ، یہ تو کوئی نہ کوئی آتی ہے، ایک جاتی ہے ایک آ جاتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے کوئی کچھ ہے. یہ سب کس وجہ سے ہے کہ اس کتاب کی ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، اس کی یاد دہانی نہیں کی. یہ تو بالکل ہماری کہانی ہے. کہیں مجھے بنی اسرائیل کی بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ تو سب کا سب ہمارا تذکرہ ہے. اور یہ پہاڑ تو وہ ٹھیک ہے، ان پر طور پہاڑ تھا، ہمارے اوپر اس طور پہاڑ سے بھی خطرناک پہاڑ اس وقت مسلط ہوئے ہوئے، اور یہ مسلط رہیں گے. یہ ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا. یہ ہمیشہ ایسا یہ ہوتا آ رہا ہے کہ ہم اگر اس کتاب کی طرف نہیں مڑیں گے، اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، کہ ہم تو اس لاجک میں بیٹھ جاتے. اچھا زلزلہ کیوں آیا؟ ہاں وہ تو اس وجہ سے آ گیا، اس کی یہ لاجک تھی. اچھا مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کی تو یہ وجوہات تھی. ہم اس وجوہات میں کھو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے والا کون. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے کہ جو بھی کچھ تمہارے نفسوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس میں تمہارا ہی قصور ہے. اور پہلے یہیں پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم ان پر ظلم نہ کرتے تھے بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. تو یہ سب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے اس میں ہم ایک بندے کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے. ہاں یہ آ گیا، یہ چلا جائے نا، وہ آ جائے بڑا، وہ کچھ نہیں ہوگا، جو بھی جائے گا یہی کچھ ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، ہمارا حال اور نیچے ہو جاتا ہے. وہ دوسرا آ کے تیسرا چلا جاتا ہے، ہم اور نیچے چلے جاتے ہیں، ہم اور پستیوں میں جا رہے ہیں، ہم اور مسائل میں گھرے جا رہے ہیں. کوئی ایک انسان ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیں ان حالات سے نکالے گا. ہمیں تو اس کا انتظار کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں خود وہ انسان بننا ہے. اگر ہم سب سوچ لیں کہ ہمیں ہی وہ بننا ہے، ہم نے اس سچویشن سے نکلنا ہے، اور اس کا پھر طریقہ کیا ہے کہ اس کتاب کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، اس کو یاد کریں اور اس کو پھیلائیں، آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کریں. یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور پھر اس پر عمل کی کوشش میں لگ جائیں. مگر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، یعنی کہ وہی ہوا کہ ایک پہاڑ ختم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے بس اب یہ ختم ہو گیا، اچھا یہ مسئلہ اب حل ہو گیا، کووڈ چلا گیا اب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. نہیں، کووڈ چلا گیا، ایک اور مسئلہ آ گیا، مہنگائی اس سے بڑھ کے آ گئی، اب ہم کہتے یہ ختم ہو جائے گا ہمارے. نہیں یہ نہیں ختم. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. شکلیں بدلتی جائیں گی، پہاڑوں کی شکل بدل جائے گی، پہاڑ ادھر ہی رہے گا. اب وہ ابھی تو اس کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. نیٹ کا وہ حال ہے کہ ہم تو یعنی کہ پاکستانی بیچارے کہاں جائیں کہ اگر وہ نیٹ پہ کوئی کام کرنا چاہتے وہ نہیں کر سک رہے. پورا ہفتہ گزر گیا اس میں، نیٹ نہیں چل رہا، سب کچھ بند پڑا ہے، ہم نہیں کر سکتے کوئی کام. اگر ہم کہتے ہیں ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیں، ہم وہ نہیں کر سکتے، وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، وہ کھل نہیں سکتی. یہ حالات ہیں ہمارے. پہاڑ رہے گا، اس کی شکل بدل جاتی ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو پھر کیسے مانگے اس کا فضل اور اس کی رحمت؟ پھر اللہ سے مانگے، اس کے آگے روئیں، اس سے گڑ گڑائیں اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. ورنہ یہ حالات پہلے بھی ایسے ہی ہوتے رہے، یہ آئندہ بھی ایسے ہوں گے. اللہ کے طریقے بدلتے نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ اپنے طریقوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اللہ اپنی بات کو نہیں بدلے گا، یہ ایسے ہی ہوگا، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جن لوگوں نے کتاب کے ساتھ زیادتی کی، اس کا مذاق بنایا اور پھر کہا کہ ہاں آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ذرا آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ 2 دن گزریں گے، تیسرے دن پھر ہوگا، پھر 4 دن آرام سے پھر یہی ہوگا۔ تو بیبی یہ تو بس ہمارے لیے ایک علام ہے کہ ہم اپنا آپ بدل لیں، بس ہمیں اپنا آپ بدلنا ہے، ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کی عمل کی کوشش کرنی ہے، اور پھر دوسروں کو بھی ساتھ لگا، صرف اپنے آپ کو نہیں بدلنا، بلکہ اب ہم جہاں جہاں ہیں ہم دوسروں کو بھی اس کے ساتھ لگانے کی کوشش میں لگ رہے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت ہے۔ اب یہ وہ ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں، کیونکہ جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن افضل ہے، تو یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن افضل تھا۔ اب ایک بستی تھی یہودیوں کی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، وہ دریا کے کنارے آباد تھی، اور ان کا جو بیسک پیشہ تھا، مین جو ان کے تھا وہ آمدنی کا انحصار، وہ ان مچھلیوں کو پکڑنے پہ، ان کی تجارت وہ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک آزما لیا، اب اللہ بندوں کو آزماتا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ اب وہ یہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بھی بہت اوپر آئیں، بہت 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 آتی رہی۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ اتوار والے ہفتے کو بس جال ڈال دیتے تھے کہ ہم پکڑ تو نہیں نہ رہے، جال ہفتے کو ڈال دیا، اور اتوار والے دن اس جال کو اٹھا لیا کہ ہم ہفتے کو نہیں پکڑ رہے، ہم تو اتوار، یعنی یہ ایک ہیلا بنایا تھا۔ تو ایک یہ دیکھیں، ابھی یہ کھلی نافرمانی، وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ ہاں ہفتے کو پکڑ لیا، اللہ نے کہا ہفتے کو مت پکڑو، اور وہ ہفتے کو پکڑ رہے ہیں، یہ تو ایک کھلا سا گناہ تھا۔ اس میں ایک ہیلا نکال رہے ہیں، ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ چلو ہفتے کو ہم ڈال دیں جال، لیکن پکڑیں گے اتوار کو، ہم پکڑ تو نہیں رہی۔ لیکن اللہ کو یہ ہیلے کتنے ناپسند، کتنی ناپسند ہے یہ باتیں، کہ اگر ہم بھی آج دیکھتے چیزوں کو گیلا کر رہے ہیں نا، اب گیلا کس لیے کر رہے ہیں، اس کا وزن زیادہ ہو جائے تو وہ اب کہیں بھی کہ یہ آپ کس لیے پانی لگاتے ہو، سبزیوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، وہ اوپر سے اتنی تازی لگ رہی ہوتی، اندر سے کاٹو وہ گلی ہوئی ہوتی ہے اندر سے۔ نہیں باجی، وہ تو پھر تازی رہتی نہیں، میں تو حیران رہ جاتی ہوں، پہلے کبھی ہم چھوٹے تھے، ہم نے بچپن میں یہ کام ہوتے نہیں دیکھا تھا کہ سبزیوں کو، پھلوں کو گیلا کر کے رکھا، ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مٹی والی یہی سنتے تھے، یہ مٹی کی چیزیں مٹی میں ہی صحیح رہتی۔ تو بہت سے ہیلے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہے ہیں، کہ وہ ڈائریکٹ ہم اس میں نافرمانی نہیں کرے، لیکن کوئی نہ کوئی ہیلا ہم بہانہ ہم بنا لیتے ہیں۔ آفسوں میں دیر سے جا کے ٹائم پہ اٹینڈنس لگا رہے ہیں، وہ بھی وقت تھے، اور پھر وہ وقت گزر گیا، اب مشینیں آ گئی ہیں، اب تو کوئی وہ مسئلے نہیں ہیں، لیکن اور بہت جگہ پہ ہم کہیں نہ کہیں بہانے بنا کر ایک فائدے کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جس کا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا عذاب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کو بندر کی شکل بنا دیا تھا۔ اللہ معاف فرمائے کہ یہ ایک ہم انسان سمجھتے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کیا ہوا اتنا سا کر لیں گے، اللہ نے ان کو بندر کی شکل کا بنا دیا، اور کہا کہ یہ ہم نے عبرت بنا دی اگلے اور پچھلوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ہم ویسے ہی لیں، اور اس کو نیک نیتی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہیلے بہانے نہ ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حرکت سے بچائے، اللہ ہمیں اسی طرح اس کے کتاب کے کام کو لینے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اب دیکھیں اپنے نبی سے کیسا ان کا تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ ایک نبی سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس ہمارے صحابہ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بات کر رہے ہوتے تھے اور اس کو بھی اتنی اہمیت دیتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دے رہے تھے اور صحابی باہر سے آ رہے تھے، تو ایسے ہی انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے، ابھی اندر نہیں آئے تھے، باہر ہی بیٹھ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو، اندر آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگا آپ نے مجھے کہا ہے۔ آپ نے کہا فرمایا نہیں، میں تو ویسے ہی ایک بات کا ذکر کر رہا تھا۔ یعنی ایک وہ ہمارے صحابہ اور نبی کا تعلق دیکھیں کہ وہ ان کے اشارے پر اٹھ جاتے تھے کام کرنے۔ لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل کا تعلق کیا تھا نبی سے؟ پھر حضرت موسیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے گائے کو ذبح کرو، وہ کہہ رہے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نان سیریس سا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اللہ کے حکام کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل ہوں۔ یعنی دین کی بات پہ کیا مذاق، دین کی بات پہ مذاق صرف اور صرف جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے کہ ایک تو ہم دین کی بات کو بہت سیریس ہو کر سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن کم از کم اس کا مذاق نہ اڑا۔ اس میں مذاق کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، دین مذاق کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ وہ حضرت موسیٰ کہہ رہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ یہ تو جاہلوں والی بات ہے کہ میں تمہیں اللہ کے حکم پر مذاق کروں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے نبی اپنے جگہ پہ ہر نبی اچھے طریقے سے باپ کی طرح اپنی قوم سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم دیکھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہو کر صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، بعض اوقات ان سے ہلکا پھلکا مذاق بھی کرتے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے تھے، میرے ساتھ گڑیوں سے کھیلتے بھی تھے، یعنی ایسا تعلق رکھا تھا۔ مگر اللہ کا جہاں حکم آ رہا ہے، جہاں اللہ کے حکم کی بات بتائی جا رہی ہے اور اس پہ آگے کوئی کہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل جہالت۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے نام پر، اللہ کی بات پر کوئی مذاق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بیان کرے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان۔ اب تمہیں جو حکم دیا گیا ہے بس بجا لاؤ۔ کہ کہنے لگے اچھا پھر گائے ذبح کرنی ہے، وہ کیسی گائے ہو یہ تو بتائیں۔ گائے اب صرف حکم ایک عام سا حکم تھا، کیا اللہ نے حکم دیا تھا کہ بس ایک گائے ذبح کر دو، بس وہ کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کرتے تھے، حکم کی بجاوری ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ جب نہ ماننا ہو انسان نے، پھر وہ سوالات زیادہ پوچھتا ہے، جب ماننے کی نیت نہیں ہوتی کہ بس اس سے کسی نہ کسی طرح چھٹکارا پائیں اس کام سے، تو بہت سے سوال شروع کر دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بہت چھوٹی ہو، درمیانی سی عمر کی ایک گائے لو، اس کو ذبح کر دو، جو تمہیں حکم دیا کرو۔ کہنے لگے دعا کیجیے اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔
اب کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کیسی گائے ہے، اس قسم کی تو گائیں بہت سی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کیا ہم گایوں میں ہم کبھی کلر دیکھتے؟ جب بھی ہم قربانی کرنے لگتے ہیں ہم نے کبھی اس کا کلر نہیں دیکھا، ہاں وہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے دانت کتنے ہیں اور کوئی نقص تو نہیں ہے۔ رنگ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی راستے میں قربانی کرنی ہے اس میں، لیکن نہیں کہ پھر وہ رنگوں کا پوچھ رہے ہیں اور پھر رنگ میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایسی تو بہت سی گائے ہیں۔ اچھا اگر اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے، انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ تو یہاں پر یہ ایک بتا دیا، یہاں پر یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ایک دفعہ آپ نے سنا، بس اس کو اب سن کر عمل کی کوشش کر لو۔ اس میں بہت سے سوالات کرنا، اور وہ جو ایک عام سا حکم تھا وہ مشکل بن گیا۔ عام تو حکم بہت آسان تھا، گائے کوئی بھی لے لیتے اور اس کو ذبح کر لیتے، لیکن پھر اس کی عمر کے متعلق بحث کرنے لگے، پھر رنگ کے متعلق، رنگ تو کہاں ملتے ہیں جانوروں میں اس طرح سے، لیکن پھر جو ہے وہ اور کہ اچھا اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ جو ہے اصل میں یہ نان سیریس سا ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہم اس طرح سے مت زیادہ سوال کریں کہ یہ کیسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما رہے کہ لوگوں تم پہ حج فرض کر دیا گیا، تو کسی صحابی نے کہا ایک دفعہ ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا کہ دیکھو جب میں بات کر رہا ہوں بیچ میں مت کھولو، اگر میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر میں تمہیں یہ کہہ دیتا کہ نہیں ہر سال، تو تمہیں پھر ہر سال حج کرنا پڑتا۔ تو جب بات کی جائے اس کو دھیان سے سنو اور صبر سے سنو، اس کے بعد پھر اگر وہ کچھ چیز ایک کلیئر سی بات پہنچ گئی ہے تم تک، وہ پوری ہو جائے، اس میں سمجھ جائے، پھر ضرور پوچھو، لیکن درمیان سے بات پوچھنا اور بار بار سوال کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر میرے منہ سے یہ نکل آتا کہ ہاں ہر سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس صحابی نے پوچھا کیا ہر سال؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا۔ اب وہ ایک بندہ پوچھا کیا ہر سال؟ تو اگر میرے منہ سے ہاں نکل آتا تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حج ایک ہی دفعہ پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ آسان حکم مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری کوشش کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ایک فرد نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم اس کا ایک حصہ، اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، تو وہ خود بخود اٹھ کے بولنے لگے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ تمہیں حکم کس لیے دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نشانی بنانا چاہتا تھا کہ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اصل میں اس میں سبق یہ تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح کے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ بات ہمیں اس لیے بتائی تھی کہ تم اس معجزے پر کو دیکھ کر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو دوبارہ اٹھائے گا، لیکن یہ دیکھ کر بھی تمہارے دل پتھروں کی طرح کے ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے پتھروں سے بھی نہریں نکلتی ہیں، اور کچھ تو اللہ کے ڈر سے گر بھی پڑتے ہیں۔ تو سب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور
فرشتے اس کا حساب لینے آ جاتے ہیں اور اتنی زور سے وہاں پر آواز آتی ہے، وہ آواز سب مخلوقات سنتے سوائے انسانوں کے، پہاڑ، درخت، جن، پتھر، تو وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ آواز سنائی دیتی، ہمیں نہیں سنائی دیتی ہوتی تو ہم سمجھتے یہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ ہم تو زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو تمام چیزیں اللہ کے ڈر سے کانپتی ہیں، پہاڑ، پتھر، درخت، ہر چیز کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ اللہ کے ڈر سے اس کا حکم مانتی ہیں، اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتی۔ اللہ نے جو جس کو حکم دیا وہ وہی کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے کیوں کہ اس کو ابھی تک کیونکہ پورا علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، جا کر کیا ہونا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، اور اس کے پاس علم کہاں سے، اس کتاب سے اس کو ملنا ہے، جس کتاب کو ہم یا تو پڑھ ہی نہیں رہے یا پڑھ رہے ہیں تو اس کو اتنا سیریس نہیں اس کے احکامات کو لیتے، اس کو ہاں تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اچھا یہ آسان ہے ابھی آسان لے لو، ابھی پورا نہ، بس سارا ہی نہ دین کی طرف ہو جاؤ، تھوڑا سا دنیا بھی رکھو، یہ اس قسم کی باتوں کے ساتھ ہم کتاب کو لے کے چل رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ابھی ہمارا وہ خشیت کا حال نہیں ہے کہ اللہ نے کہا پتھر بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل مت جانو کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وهم یعلمون، اور کیا تم خواہش رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی کو اور ظاہری کو بات کو جانتا ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ بھی ایماندار ہو جائیں، یہ بھی اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، حالانکہ ان میں سے تو ایسے لوگ ہیں جو کلام اللہ کو سنتے ہیں اور پھر ان کو بدل ڈالتے۔ تو یہ یہودی علماء کی ایک ان کے اندر یہ ایک بات تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے پھر اس کو بدل دیتے تھے دنیا کے فائدے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے کہ دیکھو جو اللہ کا حکم ہے اس کو ویسے ہی لو، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے جب ملتے ہیں یعنی یہ منافقین تھے، جب ایمان والوں سے ملتے تھے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے، اچھا، اور جب دوسروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہو؟ مسلمان کبھی پوچھتے تھے، لوگ آ کر تورات پوچھتے تھے نا کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہے، تو کہتے تھے کہ ان کو کیوں بتا رہے ہو، اس طرح تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی، تو ان کو یہ مت بتاؤ ورنہ تو لوگ اسلام کی طرف سب چلے جائیں گے، تو ان سے ان باتوں کو چھپایا کرو۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا پھیلنا ان کی باتوں پر ہوگا کہ اگر یہ لوگوں کو کہیں گے کہ ہاں یہ سچا نبی ہے، ہماری کتاب میں ایسا ایسا لکھا ہے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، یا اگر یہ نہیں کہیں گے تو کوئی اسلام نہیں لائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کی اذن ہے، اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا، اسلام کو اللہ نے غالب کرنا ہی کرنا ہے، وہ جس طرح بھی کرے۔ ہاں لیکن ایز اے ہیومن بینگ انسان کے ذہن میں آتا تھا کہ دیکھو یہ لوگ علم والے ہیں، اگر یہ سب کو بتائیں کہ ہمارے بھی کتاب میں ان کے متعلق لکھا ہے، تو جیسے انسان کمزور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے چلو اس طرح سے ہو جائے، شاید اس کا زیادہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ظاہر کو خوب جانتا ہے، اور غالب آنے والا تو اللہ ہی ہے، اس نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، وہ جیسے بھی چاہے گا کرے گا۔ وَمَا مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر چل رہے ہیں۔
ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں، اس طرح دنیا کماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی پر بہت ہی ہلاکت ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف کتاب کے ظاہری الفاظ کو لے لیتے ہیں، انہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اللہ نے ان کو بالکل ان پڑھ کہا۔ تو ہم میں سے بھی زیادہ تر اکثریت تو ایسے ہی لوگوں کی ہے نا کہ ہم صرف کتاب کے ظاہری الفاظ پڑھنا جانتے، یعنی عربی میں بس وہ ناظرہ ہم نے ایک سیکھ لیا تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے اتنے قرآن ختم کیے ہیں، ان روزوں میں ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک تو جاہل ہے، یہ صرف قرآن کے ظاہری کتاب کے ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں جو اس ترجمے کو اور اس کتاب سے جو سمجھتے ہیں، جو اصل اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو بدل دیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے جو لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، کس لیے کہ لوگ ہمارے سے خوش ہو جائیں، ہمارے سے فتوے لینے آئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کمائی کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہلاکت ہے۔ تو بار بار آج اس چیز کو ہی یہاں پر جو بیسک چیز آج ساری آیات میں سے نکل رہی ہے وہ یہی ہے کہ کتاب کو اس طرح ہی لو جیسے اللہ نے دیا، حکم کو ویسے ہی لو جیسے اللہ نے دیا ہے، اس میں سے یہ بہانے تراشنے کی کوشش نہ کرو کہ اچھا اس حکم کو اگر تھوڑا سا ہم ایسے کر لیں تو شاید ایسے بھی گزر جائے گا، نہیں، جیسے سمجھایا جا رہا ہے بات کو اسی طرح لو۔ اور جیسے ہمارے ہاں زکوٰۃ کے اس میں عموماً یہ پہلے بہت سنتے تھے کہ اچھا اب وہ زکوٰۃ اتنی بن رہی ہے تو اچھا یہ اب ان بچوں کے نام پہ لگا دیتے ہیں کہ چلو یہ بچے بڑے ہوں گے، ان کو ہم شادی پہ یہ زیور دے دیں گے تو یہ اب میرا نہیں ہوا ان کا ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک ہیلا ہے کہ جو ہماری زکوٰۃ ہم پر بن رہی ہے اس کو بس دینا ہی ہے، آگے جب وقت آئے گا بچوں کا اور جب ان کو دیں گے وہ اس وقت کی بات ہے۔ یہ جو چیز آج جو بار بار بتائی جا رہی ہے، مختلف طریقوں سے بتائی گئی ہے، وہ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو اسی طرح لو جس طرح سے اللہ نے دیا ہے، اور اس میں ہم زیادہ سوال کر کے، زیادہ حجتیں کر کے، زیادہ بحث مباحثہ کر کے اس کو ہم آسان کرنے کی، اس میں نرمی کرنے کی کوشش نہ کریں، یا کوئی ایسی راہ نکال آئے کہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے، یہ ان کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہت سے احکام ایسے ہیں جہاں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے ان چیزوں سے نکلنے کی کہ یہ نجات کی راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ جو حکم ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک نکال کے اس کو تھوڑا سا بدل دیا اور پھر کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کو کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے اور ہم 1,000 سال کے بدلے ایک دن میں جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، بس پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ یعنی کہ اگر تو کوئی اللہ سے عہد، اللہ نے تمہیں کوئی ایسی بات کی ہے تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اگر اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو ایسے نہیں ہوگا، اسی لیے اگر ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہاں ہماری بھی کوئی شفاعت کر دے گا اور ہم جو بھی بری حرکت کرتے رہیں، جو بھی گناہ کرتے رہیں، ہاں آخر تو ہماری شفاعت ہو ہی جانی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے عقیدہ کہ کلمہ گو تو جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن ٹھیک ہے وہ نکلیں گے بھی، اللہ ضرور نکالے، سب کلمہ گو کو نکالے، لیکن ایک دن بھی جہنم میں رہنا برداشت ہو جائے گا؟ 1 گھنٹے جہنم میں رہنا برداشت ہوگا؟ وہ کہتے تھے چلو ہم 40 دن بس رہیں گے اور نکل جائیں گے۔ 40 دن کون جہنم کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے کہ یہ کتنی جہالت کی باتیں ہیں، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں چلو خیر ہے، کوئی نہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے۔ اللہ معاف فرمائے کہ یہ جو آگ ہمارے چولہوں پہ آ رہی ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس پر انگلی رکھیں، ایک سیکنڈ کے لیے ہماری چیخیں نہ نکل جائیں، اور ہم اگر سوچیں اچھا چلو خیر ہے ایک دن میں رکھتی ہوں، ایک دن چلو اتنا سا گناہ ہے، یہ جہنم کا ایک دن ہم برداشت کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، بہت بڑی جہالت ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس سے بچنے ہی کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیشہ ہم نے دعا ہی یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہر جہالت سے بچائے۔ بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یقیناً جس نے بھی برا کام کیا اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ یعنی بلا من کسب سیئۃ، جو بھی برائی کو کما کے لایا۔ اب یہاں پر من میں تو پھر سب آ گئے نا، ہر انسان اس میں شامل ہو گیا۔ من کسب سیئۃ، جو بھی برائی کما کے لایا پھر اس نافرمانی میں گھرا رہا۔ یعنی ایک تو چیز ہے کہ غلطی ہو گئی، ایک نافرمانی ہو گئی، پھر اس کا احساس ہوا، ہم نے اس سے معافی مانگ لی، پھر ہم اس پر کوشش کرتے رہے کہ اب مجھے یہ نافرمانی، پھر ایک وقت آیا ہم پھر اس نافرمانی میں پھنس گئے، پھر ہم نے اس سے معافی مانگی، وہ اللہ قبول کرنے والے ہیں معافی۔ لیکن جو کمائی کر کے ایک برائی لایا پھر اس میں پڑا رہا، اس نافرمانی میں ہی زندگی گزارتا رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آگ کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اس کے بعد نیک کام کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، وہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو ان جنتیوں میں کرنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔